السلام علیکم دوستوں، تو آج کی یہ خاص ویڈیو ہماری یوٹیوب فیملی کے ایک بھائی قاضی فہیم کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے بھائی قاضی فہیم کے لیے رب پاک سے دعا کریں کہ رب پاک ان پر اپنا خاص فضل عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے بھائی قاضی فہیم کے دل میں اپنی ذات پر مکمل بھروسہ، مضبوط ایمان اور سچا توکل عطا فرما جیسا کہ تیری ذات کا حق ہے۔ ان کے دل کو سکون، ان کے ایمان کو مضبوطی اور ان کی زندگی کو اپنی رحمت، برکت اور عافیت سے بھر دے۔ یا اللہ، ان کی ہر جائز دعا قبول فرما، ہر پریشانی آسان فرما اور انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کروائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ ضرور بتائیے گا۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کبھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی۔ یہ اللہ کے حکم سے ایک نعمت کی طرح نازل ہوتی ہے۔ اکثر جب ہم کسی الجھن میں ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پر اچانک اس کے متعلق کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے۔ اسے اللہ کی طرف سے اپنے لیے ایک نجی پیغام، پرائیویٹ میسیج سمجھیں اور کچھ دیر رک کر غور کریں کہ اللہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستہ بناتا ہے۔ سچا یقین یہ ہے کہ جب بظاہر دعائیں بھی مخالف ہوتی نظر آئیں اور دنیا بکھرتی دکھے، تب بھی انسان آسمان کی طرف دیکھ کر کہے، مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے تھام لے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ معجزات تبھی ہوتے ہیں جب یقین کی کڑی آزمائش سے گزرا جائے۔ اگر اللہ آپ کو دائیں چلنے کا کہے تو اپنی بائیں جانب کی چاہت چھوڑ کر دائیں چل پڑیں۔ پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کو ایسے راستے سے نوازتا ہے جہاں سے آپ کو کوئی توقع بھی نہیں تھی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی صدمے پر روئے نہیں، کیونکہ رنج کرنا انسانی فطرت ہے۔ صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود دل میں اللہ سے کوئی شکوہ نہ ہو اور انسان اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ اس کی مثال ایک ڈاکٹر کی طرح ہے جو آپریشن کرتا ہے تو مریض کو درد ہوتا ہے اور وہ چیختا بھی ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ اس کی بھلائی کے لیے ہے۔ آپ کے روح میں اترنے والے پوشیدہ آنسو جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے، انہیں اللہ دیکھتا ہے۔ ہر طوفان بربادی کے لیے نہیں ہوتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان جیت لے کر آیا تھا، بالکل اسی طرح آپ کی آزمائش بھی ایک دن آپ کی جیت بن جائے گی۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو یہ سزا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ سے رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں اور وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل سے نکلنے نہیں دیتا۔ اگر وہ کوئی چیز آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ اپنے لفظ کن سے اس کا جواب دے۔ اسی لیے مایوس نہ ہوں اور تب تک دعا جاری رکھیں جب تک وہ کن نہ فرما دے۔